السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسلامی اتہاس میں بہت ہی خاص مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی انسانیت کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کام اور اچھے اخلاق کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اصلی پہچان دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ اچھے اعمال، اچھے کرموں اور انسانی اخلاق میں ہوتی ہے۔ ان کی سوچ اور فیصلوں کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ حدیث میں بھی ملتا ہے۔ ہر مشکل مسئلہ ان کے عقل مند فیصلوں سے حل ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث سے صاف ہوتا ہے کہ حضرت علی کو بہترین علم اور سمجھ دی گئی تھی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو عورتیں آئیں اور دونوں نے ایک ہی بچے پر ماں ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا کیونکہ دونوں عورتیں گئیں، لیکن اسی فیصلے کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اصلی ماں ہے اور کون نقلی، کیونکہ ایک سچی ماں اپنے بچے کی جان کے لیے اپنے حق کو بھی چھوڑ سکتی ہے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا، ایک عورت نے فوراً روتے ہوئے کہا کہ نہیں، اس بچے کو مت بانٹو، میں اپنا دعویٰ چھوڑتی ہوں۔ یہ بچہ دوسری عورت کا ہو سکتا ہے لیکن اسے زندہ رہنے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا، یہی اصلی ماں ہے، کیونکہ اصلی ماں کبھی اپنے بچے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالے گی، چاہے اسے اپنا دعویٰ چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اس طرح انہوں نے اپنے فیصلے سے ایک بڑے مسئلے کو حل کیا۔ حضرت علی کا یہ فیصلہ آج بھی نیائے اور انصاف کی ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ انصاف کے لیے صرف اس ثبوت اور گواہ ہی نہیں بلکہ عقل مندی اور انسانی جذبات کی گہری سمجھ بھی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلامک اتہاس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا ایک اور واقعہ مشہور ہے، جس میں ایک یہودی کے ساتھ ان کا مقدمہ ہوا۔ اس واقعے کا ذکر کئی اتہاس کاروں نے کیا ہے، تو آئیے اب آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس ان کی ڈھال ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال۔ وہ ڈھال ان کے کھو جانے کے بعد غائب ہو گئی۔ جب انہوں نے یہودی کے پاس اپنی ڈھال دیکھی تو اسے پہچان لیا۔ حضرت علی نے اس یہودی سے کہا کہ یہ ڈھال میری ہے، میں اسے کھو چکا ہوں، تم اسے مجھے واپس کر دو۔ لیکن یہودی نے جواب دیا، نہیں، یہ ڈھال میری ہے اور میں اسے کسی کو نہیں دوں گا۔ یہودی نے ڈھال کو اپنی سمپتی بتایا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ ڈھال ان کی ہے۔ حضرت علی نے اپنی خلیفہ ہونے کی پوزیشن کا فائدہ نہیں اٹھایا اور معاملے کو سلجھانے کے لیے وہ اسلامی عدالت میں چلے گئے۔ اس وقت قاضی یعنی جج تھے جو انصاف پسند اور بنا پکش پات کے فیصلے کرنے کے لیے مشہور تھے۔ عدالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ لاٹھی میری ہے لیکن یہودی اسے اپنی کہہ رہا ہے۔ قاضی سری نے یہ سن کر کہا، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو یہ ثابت کر سکے کہ یہ ڈھال آپ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ کے روپ میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بیٹے ہیں اور وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ ڈھال میری ہے۔ لیکن اسلامک انصاف کے نظام میں نزدیکی رشتہ داروں کی گواہی کو خاص احتیاط سے دیکھا جاتا ہے، خاص کر کے جب گواہ خود پریوار کا حصہ ہو۔ قاضی نے کہا، قانون کے مطابق ہم پریوار کے کسی شخص کی گواہی اس معاملے میں
ہم مان نہیں سکتے، ہمیں دوسرے گواہوں کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور گواہ پیش نہیں کیا کیونکہ اور کوئی گواہ اس سمے موجود نہیں تھا۔ گواہوں کی کمی کی وجہ سے قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ انہوں نے کہا کیونکہ حضرت علی کے پاس کوئی آزاد گواہ نہیں ہے، اسی لیے قانون کے تحت یہ ڈھال یہودی کی مانی جائے گی۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت علی نے انصاف اور قانون کا کرتے ہوئے اس بات کو مان لیا، بھلے ہی وہ جانتے تھے کہ ڈھال ان کی تھی۔ انہوں نے اپنی خلیفہ کے باوجود انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے انسان نے بھی عدالت کے فیصلے کو بنا کسی ہچکچاہٹ کے مان لیا اور انصاف کا بول بالا کیا۔ یہودی نے سوچا کہ اگر اسلام میں انصاف اتنا سخت اور صاف ہے کہ خود خلیفہ بھی ان کے سامنے جھکتے ہیں تو یہ مذہب یقیناً سچا ہے۔ یہودی نے ترنت کہا یہ ڈھال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن اب میں مانتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور اسلام بھی سچا ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے ان کی سچائی کو دیکھ کر اسے معاف کر دیا اور کہا تمہیں یہ ڈھال بطور تحفہ میں دیتا ہوں۔ یہودی نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاف پسندی اور اسلامی انصاف کے نظام کی نیائے اور برابری کو دکھاتا ہے۔ اس واقعے سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ اسلام میں انصاف کے سامنے کوئی چیز اونچی نیچی نہیں ہے، چاہے وہ خلیفہ ہو یا ایک سادھارن آدمی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوزیشن کا فائدہ نہیں اٹھایا اور انصاف کے سامنے خود کو جھکا دیا۔ یہ واقعہ اسلامی اتہاس میں ایک بڑی مثال کے طور پر درج ہے۔ اسی طرح ایک عورت کا معاملہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک دن ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اس کے چہرے پر دکھ کی لکیریں تھیں۔ اس نے اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے کہا یا علی، میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور اب وہ میری اور بچوں کی ذمہ داری نہیں لیتا، میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت مشکل میں ہوں۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے شوہر نے اسے گھر سے باہر نکال دیا اور اب وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے محنت کرتی ہے۔ اس کی اس حالت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گہری چنتا میں ڈال دیا۔ حضرت علی نے عورت کی بات کو دھیان سے سنتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ یہ معاملہ کیول ایک شوہر بیوی کا نہیں بلکہ ایک پورے پریوار کی حفاظت اور بچوں کے مستقبل کا بھی ہے۔ انہوں نے عورت سے کہا تم چنتا مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور شوہر نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی وہیں ہے تو وہ تھوڑا ہچکچایا اور اس نے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا میری مالی حالات یعنی آرتھک استھتی ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں انہیں سنبھال نہیں سکتا، اب ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوہر کی بات کو سنا اور پھر اسے سمجھانے لگے۔ انہوں نے کہا کیا تم یہ سوچتے ہو کہ بچوں کا حق کیول ان کی ماں پر ہے؟ تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ایک باپ کے طور پر تمہیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، اگر تم ان کے ساتھ نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے اس عورت کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تم اپنے شوہر کو واپس اپنانا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا میں کیول اپنے بچوں کے لیے چاہتی ہوں کہ ان کا باپ ان کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ انہوں نے صاف کیا کہ یہ اس کے لیے ایک ذمہ داری ہے اور اسے اس پر دھیان دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر تم اس پریوار کی دیکھ بھال نہیں کرو گے تو تم اپنے بچوں کا مستقبل برباد کر رہے ہو۔ اس پر شوہر نے اپنی غلطی کو مانا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کا دھیان رکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو بھروسہ دلایا کہ اب وہ محفوظ ہے اور ان کے بچے بھی صحیح سے رہیں گے۔ اس واقعے سے احساس ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف بیوی کے حق کی بچاؤ کی بلکہ شوہر کو اس کی ذمہ داریوں کا بھی احساس کرایا۔ یہ ایک مثال ہے جو دکھاتی ہے کہ انصاف کیول قانون کے مطابق نہیں بلکہ انسانیت کے مطابق بھی ہونا چاہیے۔ اس معاملے نے دکھایا کہ ایک پریوار میں ہر حصے کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بچوں کا بھلا سب سے اہم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے نے سماج میں انصاف کی ایک مثال قائم کی جو آج بھی لوگوں کے لیے سیکھ کا سبب ہے۔ ناظرین، ان واقعات
سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، چاہے معاملہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف علم اور انصاف میں بے مثال تھے بلکہ وہ بہت بہادر بھی تھے۔ انہوں نے کئی لڑائیوں میں حصہ لیا اور اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ ان کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، اور یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر میدان میں اترتے تھے تو دشمنوں کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے۔ ایک بار جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے اپنے بہادری اور ہمت سے اس قلعے کو فتح کیا تھا۔ اس واقعے سے بہادری اور اللہ پر وشواس کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے چوتھے خلیفہ کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ انہوں نے خلیفہ بن کر مسلمانوں کی رہنمائی کی اور اپنی انصاف کے ساتھ امت کی حفاظت کی۔ ان کے وقت میں مسلمانوں کے بیچ سچائی کا ماحول بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ حق کی آواز اٹھائی۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔